ملک جو کیٹ کرنا یہ بے غیرتی ہے. نہیں یہ کے پی کے بھی یہ ٹارگٹ کلنگ کڈنیپنگ پیپل یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا ذمہ وار کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اچھا کیا ہو وہ پاکستان کے لیے، یا جس نے اچھا کیا ہو کے پی کے لیے، یا جس نے اچھا کیا وہ پنجاب کے لیے. سو ڈو یو سی اینی گڈ لیڈر ان پالیٹکس؟ آج موجود ہیں حماد خان جو پشاور میں اسٹوڈنٹ جرنلزم ان ماس کمیونیکیشن. سو مچ. تو یہاں اسٹوڈنٹ کا پالیٹکس فیڈریشن بہت کام ہے. تو کیا رہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے وہ نیگیٹو ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس اس کو جوائن کرتا ہے وہ اس لیے جوائن نہیں کرتا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات دیکھو. فیڈریشن کا یہ ہے کہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور فیڈریشن کی اگر بات کی جائے تو ان میں لوگ بھی بڑا جو ہے وہ مختلف ہے. مطلب کیونکہ بڑے غنڈے ٹائپ کے وہ سارے ہم نے دیکھے جو ان کی مشیر ہے وہ ایسے بولتے تاکہ بس یونیورسٹی اس کا ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن فائل میڈیا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حماد خان جو یونیورسٹی آف پشاور میں اسٹوڈنٹ ہیں جرنلزم ان ماس کمیونیکیشن. سر وی ویلکم یو اینڈ تھینک یو سو مچ. اگر ہم بات کریں یونیورسٹی آف پشاور تو یہاں اسٹوڈنٹ کا پالیٹکس فیڈریشن بہت کام ہے. صحیح ہے. تو آپ کا کیا رائے ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ سلمان بھائی ہم اگر بات کریں اسٹوڈنٹ فیڈریشنس کی جو کہ پشاور یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے، ہر اسٹوڈنٹ نے بس فیڈریشن ہی جوائن کیا ہے اور مختلف فیڈریشنز ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جدھر بھی ہم دیکھیں ایک فیڈریشن ادھر طرف اور ایک اس طرف. تو یہ فیڈریشنز جو ہے میری نظر میں کہیں نہ کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اگر امپیکٹ اس کی دیکھیں تو نیگیٹو ہے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس اس کو جوائن کرتا ہے وہ اس لیے جوائن نہیں کرتا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. وہ جوائن کرتا ہے تاکہ وہ اس کو فائدہ ہو. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ایسے، جیسا کہ بہت سے فیڈریشنز ہے جنہوں نے جوائن کیا ہے تو وہ ہاسٹل میں جگہ لینے کے لیے وہ فیڈریشن جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، یا پھر اپنی مفادات کے لیے اس میں ڈھونڈتے ہیں. لیکن فیڈریشن کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات دیکھو. فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں پیدا کرو. مطلب اسٹوڈنٹ کو جو مسائل ہو آپ ان میں سے جو ہے ان کو ان کی مدد کرو. اگر یہ اسٹوڈنٹ ادھر ٹرین نہیں ہو جائے، اگر یہ فیڈریشن نہ کرے، پالیٹکس نہ کرے تو کدھر سے سیکھے گا؟ صحیح ہے. تو بہت سے جو ہے پاکستان نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اپرچونٹیز جو ہے وہ دی ہے نوجوان نسل کے لیے، جو کہ ابھی یوتھ پارلیمنٹ بھی جو ہے پاکستان نے اس کا بھی ایک ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں بھی بڑے نوجوان جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پر آگے سیاست کے لیے. ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں اس میں جو یوتھ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر پروگرامات کرتے ہیں، اور اسی کے علاوہ وہ جو ہے اس کو جوائن کرتے ہیں، وہاں پر وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. لیکن یہاں اسٹوڈنٹس کی اگر بات کی جائے تو وہ آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے. صحیح ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹس وہ فیڈریشن جوائن کرتا ہے تو پہلے تو وہ فیڈریشن کے جو ان پر ضروریات ہوتی ہے ان کی، وہ ان سے پہلے جو ہے فارغ نہیں ہوتا. پہلے جو ہے وہ پڑھائی کے لیے وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا ان کو چاہیے، بلکہ اس کی ساری سبق کی جو ہے وہ ساری فیڈریشن کی طرف چلی جاتی ہے. اور فیڈریشن کی اگر بات کی جائے تو ان میں لوگ بھی بڑا جو ہے وہ مختلف ہے. مطلب وہ لوگ ان کو جوائن کرتے جو کہ بڑے غنڈے ٹائپ کے وہ سارے ہم نے دیکھے جو ان کی مشیر ہے وہ ایسے بولتے تاکہ بس یونیورسٹی اس کا ہو. یہ لوگ پالیٹکس نہ کرے سر، یہ فیڈریشن نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو اسٹوڈنٹ کڈنیپ ہوئے ہیں، جس کا تو پھر اس پر سوال کون اٹھائے گا؟ صحیح ہے. آپ نے پوچھا فیڈریشن کے جو دو لوگ اغوا ہوئے ہیں تو ان دو لوگوں نے بھی جو ہے کسی فیڈریشن کے اوپر جو ہے وہ گئے تھے، اور شاید فیڈریشن نہیں، وہ تو سی ایم نے جو سی ایم تو ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی پالیٹکس جو ہے وہ جوائن کیا تھا. صحیح ہے. تو پالیٹکس میں وہ شاید وہ ایسے ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہوں گے جو کسی کے خلاف ہوگی. تو یہاں پر بڑے بڑے لوگ ایسے رہتے ہیں جو کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا پھر، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے طاقت بھی ہوتی ہے، پاور بھی ہوتی ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن اگر کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ بات کرے تو پھر وہ تو چھوڑتا نہیں ہے نا. تو اس سے خطرہ ہوگا شاید
بہت سے سوالات اس میں آتے ہیں. لوگ جو ہے اس احتجاج میں ہیں کہ وہ 2 لوگ کہاں گئے ہیں, تو اب تک کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ 2 لوگ کہاں گئے ہیں. یہ تو فیڈریشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے اس کی وجہ سے. اگر ہم بات کریں نا پاکستان کی سب حالات خراب ہے, پاکستان کی تو پاکستان کا جو کرنٹ سچویشن ہے آپ کو یو نو ویل کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کی کرنٹ سچویشن جو ہے وہ مطلب کرنٹ سچویشن نہیں, سیاسی حالات اگر ہم دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت پیدا ہوئی ہے. لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نفرت پھیلاؤ. سیاست کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ آپ ملک کے عوام کے جو لوگ ہیں نا, عوام جو ہے ان کے مسائل حل کرے, ان کے مسائل کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے. تو یہ جو ہے میرے خیال سے اصل سیاست ہے. لیکن اب جو ہے لوگوں نے اس سیاست کو جو ہے بگاڑ دیا ہے, ایسے بگاڑ دیا ہے کہ مطلب جو مخالف پارٹی ہونا اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, جو بات کرنے کے جو ذکر کرنے کی لائق نہیں ہوتے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے سیاست کو بھی بگاڑ دیا ہے, جو یہ لوگ سیاست جس کو کہتے ہیں, تو یہ سیاست نہیں ہے. So, do you see any a good leader in politics? یہ آپ بہت اچھی سوال کیا ہے آپ نے کہ کون سا جو ہے ویسا لیڈر ہوگا کہ مطلب پاکستان کی تقدیر کو بدل سکے. تو میرے خیال سے اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ نہ کہ اپنے بارے میں سوچے بلکہ عوام کے بارے میں سوچے. جو کون ہے وہ لیڈر جو تو کے بارے میں میرے خیال سے اب ایسا اسپیسیفک جو ہے ہم کسی کو چن نہیں سکتے, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا سوال ہے جو مختلف لیڈرز میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم بات کریں گے جو کہ جس نے اچھا کیا ہو وہ پاکستان کے لیے, یا جس نے اچھا کیا ہو KPK کے لیے, یا جس نے اچھا کیا ہو پنجاب کے لیے. تو بہت سے کام کیے ہیں پنجاب کے لیے. مریم نواز صاحبہ نے بہت زیادہ ترقی دلائی ہے, اور یہاں پر جو ہے 13 سال سے تقریباً PTI کا حکومت چل رہا ہے KP میں. تو مختلف جو ہے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھ سکتے ہیں PTI نے یہاں پر کچھ کام ایسے کیے ہیں جو کہ تعریف کے قابل ہے, اور کچھ کام ایسے نہیں کیے جو ان پہ جو ہے سوال کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مریم نواز پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے. یہ جو KPK ہے, بلوچستان ہے, گورنمنٹ اس کو ترجیح نہیں دیتی, اس کو فیسلٹیز نہیں دیتی ہے. یہ جو اسکول ہوتے ہیں, کالج ہوتے ہیں, ہاسپٹل ہوتے ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا اگر ہم بات کریں پنجاب سندھ کی تو وہاں تو ویل ایجوکیشن ہے, ایک ہاسپٹل کلین ماحول ہوتا ہے, تو اس کا کیا ریزن ہوتی ہے؟ صحیح ہے. تو ہم نے دیکھا تھا پنجاب کی بات کی آپ نے, تو پنجاب میں وہاں CM جو ہے وہ فیمیل کا ہے, اور سارے پاکستان پر جو حکومت ہے وہ بھی پنجاب فیمیل کا ہے. صحیح ہے. تو وہاں پر بہت ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں, جو CM چاہتی ہے وہاں وہ کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم بات کریں تو اپوزیشن کی جو ہے وہ حکومت ہے KP پہ, تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہمارے لیے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹڈ ہے, کیونکہ یہ KPK میں یہ ٹارگٹ کلنگ, کڈنیپنگ پیپل یہ بہت زیادہ ہے. جیسا کہ وزیرستان کے علاقے میں, تھیرا میں, باجوال, یہ بیکورڈ ایریاز میں یہ کڈنیپنگ, یہ ٹارگیٹنگ کلنگ یہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا ذمہ وار کون ہو سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے بات کی ٹارگیٹ کلنگ کی اور یہ جو نیپنگ وغیرہ کی آپ نے بات کی, تو ہم دیکھ رہے تھے کل ایک نیوز والے نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ گئے تھے تیرا میں, انہوں نے کچھ مشران کے ساتھ, وہ ایک کی مشران سے, اور ادھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کیا یہاں دہشت گرد پائے جاتے ہیں تیرا میں. تو انہوں نے مشران نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہاں پائے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا یہ جو کڈنیپنگ ہے یہ میرے خیال سے ویسے نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہی ویسے ہیں جو لوگ ان حصوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اب کا مطلب ہے کہ یہ جو پشتون لوگ ہے, یہ جو وزیرستان میں رہتا ہے, باجوڑ میں رہتا ہے تیرا, یہ ٹارگٹ یہ کہ دہشت گرد ہے. میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ دہشت گرد ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں بیکورڈ ایریا جو وزیرستان کا ہے, باجوڑ کا ہے, یا جو تیرا کا ہے, ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی آزادی میں تو ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دیا ہے.
تو جی ہاں، آپ اس کو کیوں دہشت گرد دہشت گرد میں اس کو نہیں کہہ رہا. دہشت گرد جو ہے وہ ہم وزیرستان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کدھر سے نزدیک ہے؟ شاید دہشت گرد تو پٹھان نہیں ہے، دہشت گرد شاید باہر سے آ رہے ہو. تو آپ نے تو کہا لیکن وہ جگہ جو ہے نا، وہ وزیرستان کی اپنی بات کی، ادھر جو ہے وہ اتنی آبادی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ جنگلات ہے اور پہاڑ ہے. صحیح ہے، تو شاید ادھر وہ ان لوگوں کو موقع ملتا ہے رہنے کے لیے. شہر میں تو دہشت گرد نہیں رہ سکتے، کیونکہ شہر میں تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے میرے خیال سے، اگر اتنی آسانی سے نہیں رہ سکتے. اور باہر جو بات کرتے ہیں تیرا وغیرہ، یہ علاقے جو ہے وہ نزدیک بھی ہے شہروں کے، لیکن وہاں پر کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ہے، اتنا زیادہ سیکیورٹی نہیں ہے. تو اسی وجہ یہی کے بی کے میں اور بلوچستان میں یہ فیمیل ایجوکیشن کی کمی کیوں ہے؟ اگر کے پی اور بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر فیمیل ایجوکیشن جو ہے، اصل میں ایک بندے کی انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک بندی کی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہ ایک لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، انہوں نے پوری کے پی میں. صحیح ہے، پوری کے پی میں جو ہے لڑکی ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کی کرائٹیریا پر جو ہے وہ پورا اتر سکے. کیونکہ عورتوں کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک لڑکی ڈھونڈنی تھی پوری کے پی میں. لیکن انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک بھی ایسی لڑکی نہیں ملی، مطلب فیمیل نہیں ملی جو کہ اس ہماری کرائٹیریا پر پورا اتر سکے. تو مجبوراً انہوں نے وہ کرائٹیریا جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیا، اور پھر وہ دیکھیں گے کیا وہ ان کو مل سکتی ہے یا نہیں. تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں وہ پٹھان رہتے ہیں، اور پختون وہ لوگ جو ہے جو آپ نے بات کی بیکورڈ ایریاز کی، ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عزت جو ہے ان سے جان نچھاور کرتی ہے. کیا فیمیل کو ایجوکیٹ کرنا یہ بے غیرتی ہے؟ نہیں، بغیرتی تو نہیں ہے، مگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں ان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ادھر کے بیکورڈ ایریاز کی ہم نے بات کی. بیکورڈ تو نہیں ہے خیر، لیکن پسماندہ علاقے ہوتے ہیں. پسماندہ علاقوں کی ہم بات کریں، جو جس کی ہم بات کر رہے، ان کے لوگ جو ہے نا لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے. پر بس یہ اس کی جو ہے وہ کلچر میں شامل ہے. اس کی جو صرف زبان والی کو نہیں کہتے، جو پختو بولتے ہیں اس کو پختون کہتے ہیں، بلکہ پختون ایک ثقافت بھی ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں، ایک شعر ہے جس کو کہتے ہیں وہی اغیار چی دوزخ جبلا زب جنت تو سردم. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پشتو ہے نا، اغیار کہتے ہیں، مطلب مخالف لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دوزخ کی زبان ہے، مطلب یہ اغیار کہتے ہیں. لیکن ہم تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پشتون کے کلچر میں ہے، اور جو کلچر اسلام کے خلاف ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ میل اینڈ فیمیل شوڈ بی ایجوکیٹڈ. تو یہ جو کلچر اسلام اور جو کلچر اسلام کے خلاف ہو تو وہ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. جی، تو یہ جو ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہے یا برا، کی تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے معاشرے کے لیے بھی. کیونکہ دیکھتے ہیں نا آپ، پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ زیادہ تر عورتوں کی جو ڈلیوری ہوتی تھی اس وقت وہ گھروں میں زیادہ تر ہوتی تھی، کیونکہ اسپتالوں میں زیادہ تر فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوا کرتے تھے. اب جو ہے ماشاءاللہ بڑا اپڈیٹ آیا ہے کھیتی میں کہ بہت سے فیمیل ڈاکٹرز بھی اب ان سارے جو ہے میرے خیال سے 80 to 90% ڈلیوریز جو ہے وہ ہوتی رہے گی ہسپتالوں میں. تو یہ بہت بڑا چینج ہے اور بہت اچھا چینج ہے. تو فیمیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں اور صحت کی ڈپارٹمنٹ میں. تو اگر فیمیل ایجوکیٹ نہیں کرنی تو پھر یہ جو لوگ. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. اینڈ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. تھینک یو ویری مچ.